بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال تبارك وتعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم اللهم صل على محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله ہر طرح کی تعریفیں اس پاک پروردگار عالم کے لیے جس نے نبوت و رسالت کے بعد والی سب سے بڑی نعمت ایمان کو بنایا اور اللہ تعالیٰ نے اس ایمان جیسی مقدس نعمت کو ہمیں عنایت فرما کر اللہ کے سارے بندوں میں سے ہمیں خیر امت کا حصہ بنایا۔ درود و سلام ہو آقائے مدنی تاجدار بطحا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان عنایت فرما کر اہل ایمان کی ذمہ داریاں بتلائی۔ حضرات گرامی قدر و امت مسلمہ کے نوجوانوں، پچھلے ہفتے آپ حضرات کے سامنے دعوت و تبلیغ کے اہمیت پر خطاب کیا گیا۔ اور یہ بات بھی اس میں گزری کہ یہ امت دائی امت ہے اور دین کا کام میرے آقا کے دور سے چلا آ رہا ہے، یہ اب کا شروع کیا گیا کام نہیں ہے۔ البتہ دین کے کام کی شکلیں بدلی ہوئی تھیں۔ صحابہ کے دور میں جمع قرآن دین کا کام تھا، تابعین کے دور میں آقا کی حدیثوں کی تبلیغ دین کا کام تھی، تابعین کے دور میں قرآن و حدیث سے مسائل کا استنباط کرنا اور اجتہاد کرنا دین کا کام تھا۔ تابعین کے بعد حضرات ائمہ حدیث کا دور آیا
صحابہ کی حدیثیں جو سارے عالم میں بکھری ہوئی تھی، ان حدیثوں کو جمع کر کے امام محمد ابن اسماعیل یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری لکھی، یہ بھی دین کا کام تھا۔ امام مسلم نیشاپوری رحمۃ اللہ کی علیہ نے مسلم شریف لکھی، یہ بھی دین کا کام تھا۔ امام ابو داود نے ابو داود شریف لکھی، یہ بھی دین کا کام تھا۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی و شمائل ترمذی لکھی، یہ بھی اس وقت کا دین کا کام تھا۔ امام مالک نے موطا مالک، امام محمد نے موطا محمد، امام احمد ابن حنبل نے مسند احمد، یہ ساری جتنی دین کی ترقی اور عروج کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے جو کام کیے گئے، یہ سارے دین کے کام تھے۔ اس سے پہلے کہ میں عنوان کو چھیڑوں، پہلے یہ بات سمجھیں کہ دین کسے کہتے ہیں۔ امت کا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم دین ہی کو نہیں جانتے۔ مدرسہ والا مدرسہ پکڑ کے بیٹھ گیا کہ یہی دین کا کام ہے، خانقاہ والے خانقاہ پکڑ کر بیٹھ گئے کہ یہی دین کا کام ہے، ائمہ نے امامت، خطیبوں نے خطابت کو کہنے لگے کہ یہی دین کا کام ہے۔ غرض یہ ہے ہر وہ آدمی جو جس لائن سے دین کی خدمت کر رہا ہے وہ اسی کو دین کا کام سمجھ بیٹھے، جبکہ اللہ کا کلام کہتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، سبیلنا نہیں ہے قرآن میں، سبیل کہتے ہیں ایک راستے کو، ایک شعبے کو۔ اللہ نے فرمایا سبل، یعنی جو بھی آدمی دین کے جس شعبے سے بھی کام کر رہا ہے، یہ سارے دین کے کام ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک باحیات تھے، مسجد نبوی کے صدر ہمارے نبی، مسجد نبوی کے سیکریٹری ہمارے نبی، مسجد نبوی کے متولی ہمارے نبی، مسجد نبوی کے کیشیئر ہمارے نبی، مسجد نبوی کے امام ہمارے نبی، مسجد نبوی کے خطیب ہمارے نبی، لشکر اسلام کو تیار کرنے والے سپہ سالار، جرنل اور کرنل کی خدمت انجام دینے والے ہمارے نبی، زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے وفد کو بھیجنے والے ہمارے نبی، صحابہ کی شورا کو، پارلیمنٹ کو بٹھا کر مشورہ کرنے والے امیر ہمارے نبی، نظامتی حکومتی امور کو خدمت دینے کا مشورہ دے کر ذمہ داریاں سونپنے والے ہمارے نبی، بدر، احد، خندق اور دیگر جنگوں کے میدان میں تلوار کو لے کر سپاہی کی طرح بدر میں اترنے والے، احد میں اترنے والے ہمارے نبی، دندان مبارک کو شہید کرنے والے ہمارے نبی۔ غرض یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد وفات سے قبل 23 سال کے عرصے میں ہمارے نبی نے ہر وہ کام کیا ہے جو قیامت تک نسل انسانی کرنے والی ہے، اور جن کاموں کو ہمارے نبی نے اللہ کے حکم اپنے طریقے کے مطابق امت کو نمونہ دے دیا، یہ سارے دین کے کام ہیں۔ تو غرض یہ ہے پہلے دین کو سمجھیں۔ دین نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا فقط نام نہیں ہے ایمان والو۔ دین میری آنکھ بستر سے کھلے اور لوٹ کر میں بستر پر جاؤں، 24 گھنٹے کی زندگی، ہفتے کے 7 دن، مہینے کے 30 دن، سال کے 365 دن، میری زندگی کے ہر لمحے کو میں اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق گزاروں، یہ دین ہے۔ اور دوسری چیز ہم لوگ یہ سوچتے ہیں دنیا کے اپوزٹ میں ہم دین لاتے ہیں، اور دعائیں بھی اسی طرح کی ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ دنیا کے مقابل میں اللہ نے آخرت لائی، دنیا کے مقابل میں اللہ نے دین نہیں بیان فرمایا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ دین بھی ہونا، دنیا بھی ہونا۔ بعض لوگ کہتے ہیں دنیا بھی ہونا،
دین بھی ہونا، یہ دونوں اپوزٹ چیزیں ہم نے بنا دی ہیں، ورنہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ دنیا کے مقابل میں آخرت ہے۔ تو دین یہ دنیا سے الگ نہیں، دنیا دین سے الگ نہیں ہے۔ بغیر دنیا کے آدمی دین پر عمل ہی نہیں کر سکتا۔ استنجے کو جانا دنیا کی ایک ضرورت ہے، لیکن اس ضرورت کو میرے اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق ہم استنجا کر کے آئیں گے، یہ بھی دین پر عمل ہوا۔ سونا بشری تقاضا ہے، بغیر سوئے آدمی صحت مند اور چست نہیں رہ سکتا، یہ دنیا کی ضرورت ہے۔ فقط سونے کو کوئی دین نہیں کہتا، لیکن وہ سونے کا طریقہ نبی کے سنتوں کے مطابق، نبی کے طریقے کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق رہے گا۔ میرا اور آپ کا سونا بھی دین پر عمل ہے، دنیا پر عمل نہیں ہے۔ کھانا ہر انسان کی بشری ضرورت ہے، ہر جانور کی ضرورت ہے، لیکن یہ کھانا دین کا کام نہیں ہے، دنیا کی ضرورت ہے۔ اگر اس دنیا کی ضرورت یعنی کھانا کھانے کو بھی اللہ کے حکم کے مطابق حلال پاکیزہ وسعت والا رزق ہم نے کمایا اور نبی کے طریقے کے مطابق بیٹھ کر ہم نے کھایا، تو یہ کھانا بھی دین ہی پر عمل کرنا ہوا، اس پر بھی اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو اتنی بات دماغ میں رکھ لیں، بغیر دنیا کے آدمی دین پر عمل نہیں کر سکتا۔ یہ ہم لائیں کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے دین کو سمجھا نہیں۔ اب علماء نے قلم اٹھائے دین پر، دین کسے کہتے ہیں؟ فرمایا دین کو سمجھنا ہو تو 5 یا 6 یا 7 چیزیں علماء نے بیان فرمائی۔ ایک سمجھے تنزیل دین، دوسرا تکمیل دین، تیسرا تمکین دین، چوتھا تدوین دین، پانچواں تطہیر دین، چھٹا تبلیغ دین۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب بات سمجھو، تنزیل دین، یہ دین کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، اللہ نے اتارا ہے، اس کو تنزیل دین کہتے ہیں۔ اللہ کی جانب سے نازل کردہ دین، دین اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے قرآن میں فرما دیا۔ اور یہ ساری شریعت کے احکامات تنزیل من رب العالمین، اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کرسی سے حضرات انبیاء کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اقرا بسم ربک سے آغاز کیا، الیوم اکملتم پہلا کر ختم کیا۔ یہ سارا تنزیل دین، دین ہمارے نبی کا بنایا ہوا نہیں ہے، دین اللہ کی جانب سے نازل کردہ شریعت ہے، دین اللہ کی جانب سے اتارا گیا لا اینڈ آرڈر ہے، دین اللہ کی جانب سے انسان کو انسان بن کر مخلوق کو خالق کی عبادت کرنے والا بنا کر کیسے زندگی گزارنا ہے، اس کے لیے جو لا ان آرڈر، جو قانون شریعت، جو احکامات، جو اوامر، جو نواہی کی انسانوں کو ضرورت تھی، اس کا علم جو اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے سے انسانیت کو عطا فرمایا، اسی کا نام تنزیل دین ہے۔ دوسرا فرمایا میں نے تکمیل دین، اللہ نے جو کچھ اتارا اس اللہ کے حکم کو مکمل طریقے پر پریکٹیکلی کر کے امت کو میرے نبی نے عنایت فرمایا۔ یہ دین کو تکمیل کرنا، مکمل کرنا، اتمام کے ساتھ پہنچانا، اہتمام کے ساتھ پہنچانا، یہ کام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری عطا فرمائی، اور بخوبی میرے نبی نے اس ذمہ داری کو نبھایا۔ اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ بنی نوع انسانی کو پتہ نہیں نماز کسے کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی نے نماز پڑھ کے امت کو طریقہ دیا، فرمایا اس طرح قیام ہوگا، قیام میں یہ چیزیں پڑھی جائیں گی، اس طرح رکوع کیا جائے گا، رکوع میں یہ تسبیح پڑھی جائے گی، اس طرح سجدہ کیا جائے گا، سجدے میں یہ اللہ کی تعریفیں بیان ہوگی، اس طرح تشہد کیا جائے گا، تشہد میں اللہ تعالیٰ کی یہ تعریفیں بیان ہوگی،
اللہ اکبر کی تکبیر تحریمہ سے السلام علیکم ورحمت اللہ تک، سلام کے پھرنے تک میرے نبی نے امت کو طریقہ عنایت فرمایا۔ اللہ نے تنزیل دین فرمایا نماز قائم کرو، میرے نبی نے تکمیل دین فرمایا کہ نماز کو اس طرح پڑھو۔ میرے نبی نے فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، روزہ کب سے کب تک رہیں گے، کب سے کب تک کھانا جائز، کب سے کب تک پینا جائز، کب سے کب تک میاں بیوی کا ملنا جائز، کب سے کب تک کھانا حرام، پینا حرام، بستری حرام، یہ سارے قانون، یہ سارا طریقہ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی عمل کر کے صحابہ کو دکھا کر تکمیل دین فرمایا۔ اسی لیے حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ کی علیہ جو محتمین دارالعلوم دیوبند تھے، حضرت نے اپنے زندگی کے تقاریر میں فرمایا اللہ کا احسان ہوا کہ اللہ نے اپنی اس لاڈلی امت کو دو قرآن مجید عطا فرمائے۔ یہ قرآن، یہ جس کو ہم کتاب کی شکل میں دیکھتے ہیں، تھیوری میں اللہ تعالیٰ نے امت کو عطا فرمایا، اور دوسرا قرآن امت کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں پریکٹیکلی قرآن عنایت فرمایا۔ قرآن اترتا، میرا نبی عمل کر کے امت کو دکھاتا چلا گیا۔ ایسا عمل خدا کی قسم قیامت تک ایسا عمل کرنے والا کوئی پیدا نہیں ہوگا۔ 2 رکعت نماز میرے نبی نے مسجد اقصی کی طرف کر کے نماز پڑھی تھی، اللہ کی آیتیں اتریں قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا۔ نماز کی حالت میں یہ آیتیں اتری، میرے نبی نے 1 سیکنڈ کی تاخیر نہیں کی، نماز ہی کی حالت میں اپنے قبلے کو مسجد اقصی سے ہٹا کر مسجد حرام کی طرف، مکہ المکرمہ کی طرف، کعبۃ اللہ کی طرف کر لیا۔ اور صحابہ اللہ کے نبی کو اتنا گہرا جانتے تھے، نبی جو بھی عمل کرتا ہے اپنی جانب سے نہیں، یہ تنزیل دین ہے اور یہ میرے نبی تکمیل دین کا ذریعہ ہے۔ نبی نے اپنا چہرہ مسجد اقصی سے ہٹا کر مسجد بیت اللہ کی جانب جب گھمایا، صحابہ بھی نبی کے اتباع میں فوراً پلٹ گئے۔ اسی آیت اور واقعے سے میں ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اندازہ تو لگائیں ایمان والو، آیتیں اتری 2 رکعت تک کی، میرے نبی نے مہلت نہیں لی، چلو ظہر کی نماز ایسے ہی پڑھ لیں، عصر سے قبلہ بنا لیں، نہیں، اللہ نے حکم کر دیا، اسی وقت ہمیں اس حکم پر عمل کرنا ہے، اور فوراً عمل سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین بھی فرما دی۔ اسی نماز میں صحابہ بھی اللہ کے نبی کے بغیر زبان کھولے کے نبی کے دین کا جو عملی نمونہ تبلیغ کی شکل میں دیا تھا، صحابہ نے اس کو فوراً ایکسپٹ کیا، قبول فرمایا۔ کسی صحابی نے بھی نہیں پوچھا اللہ کے نبی آپ نے 2 رکعت نمازیں مسجد اقصی کی طرف تو شروع کی تھی، لیکن 2 رکعت نماز آپ کعبۃ اللہ کی طرف کیوں پلٹ گئے؟ صحابہ سمجھ گئے تنزیل دین جب ہوتا ہے فوراً نبی تکمیل دین کی تیاری کرتا ہے۔ تو دین پہلا کیا ہے؟ دین، تنزیل دین۔ دین کہاں سے آیا؟ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، یہ کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، اور نبی تکمیل دین کا ذریعہ بنے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دین دیا اس دین کو تکمیل تک پہنچایا، پریکٹیکلی کر کے بتایا۔ حج کا حکم ہوا، نبی نے حج کر کے امت کو نمونہ دیا۔ عمرے کا حکم ہوا، نبی نے عمرہ کر کے امت کو نمونہ دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری اس دنیا کے اندر تمہیں اگر کوئی بہترین آئیڈیل اگر زندگی گزارنے کے لیے ہم نے اگر کسی کو بنایا، وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ کی اسوۃ حسنہ، ہم نے بنی نوع انسانی کو بہترین آئیڈیل، بہترین نمونہ، بہترین راستے پر چلنے کے لیے ایک بہترین نبی عنایت فرمایا۔ اس نبی کو فالو کرو گے یقیناً دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ایک ہے تنزیل دین جو اللہ نے کیا، دوسرا ہے تکمیل دین جو بولو بھائی ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تیسرا فرمایا تمکین دین، دین کو مضبوط کرنا، دین کو مضبوط کرنا۔
جو کچھ اللہ کو اتارنا تھا 23 سال کے عرصے میں اللہ نے اتار دیا. جو کچھ تکمیل کرنی تھی، قرآن کی گائیڈ کرنا تھا، قرآن کا نمونہ اور پریکٹیکلی پیش کرنا تھا، میرے نبی نے حدیث کے ذریعے سے قولی اور فعلی احادیث کے اندر امت کو وہ تکمیل دین پہنچا دیا. اب تیسرا کام آیا تمکین دین، دین کو مضبوط کرنا. یہ کام کیا حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کے دور میں نبی کا دور ختم ہوا، صدیق اکبر کے دور سے فتنے شروع ہوئے. بعضوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا. اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. مسلم کذاب، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا دنیا میں باقی تھا. بعض منافقین جو ذاکر سے تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، لیکن دلوں میں کفر اور شرک اور نفاق بھرا ہوا تھا. دشمنیں اور اسلام کے خلاف عداوتیں جن کے دل میں تھی، انہوں نے ارتداد کا شکار کرنا، ارتداد یعنی اسلام کو چھوڑ کر کفر کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لیا. یہ فتنے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے پہلے دن سے ہیں، اور حضرات صحابہ میں قربان جاؤں صدیق اکبر پر، اپنی خلافت کے پہلے ہی دن سے اللہ نے جو تنزیل دین نبی کے ذریعے سے جس دین کو تکمیل دی تھی، صدیق اکبر نے اس دین کو مضبوط فرمایا. جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا ان کے خلاف میدان جہاد میں اترنے کا اعلان کر دیا. جس نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا مسلم کذاب جب نبی کی نبوت کے اندر ڈاکہ زنی ڈالنے کی کوشش کی، صدیق اکبر نے اس کے خلاف صحابہ کا بہترین لشکر تیار کر کر اسے واصل جہنم ہونے تک نہیں چھوڑا. جو لوگ اسلام کو چھوڑ کر ارتداد کا شکار ہو رہے تھے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان میں جو مانوس قسم کے لوگ تھے ان تک دوبارہ دین کو تجدیدانہ انداز میں تنزیل دین، تکمیل دین کو لے کر ان تک پہنچے، ان تک دین کی دعوت و تبلیغ کا کام کیا. اللہ نے جن کے حق میں ہدایت لکھی تھی وہ لوٹ کر دوبارہ چلے آئے. جن کے حق میں ہدایت نہیں تھی، جو کفر پر نفاق پر اپنی زندگی نبی کے دور میں گزار رکھے تھے، وہ واصل جہنم ان تک پہنچایا. یہ حضرات صحابہ کی خلافت کے پہلے دن کی ذمہ داری صحابہ نے دی پائی. 2.5 سال کا عرصہ صدیق اکبر کا گزرا تھا. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، فتوحات کا دور. 22 لاکھ مربع میل تک حضرت عمر بن الخطاب کے محنتوں کدوکاوشوں اور حضرت خالد بن ولید اور حضرت ابو عبیدۃ الجراح جیسے یہ صحابہ کی خدمتیں اور قربانیوں کے نتیجے میں رومن امپائر اسلام میں داخل، پرشین امپائر اسلام میں داخل. اس دور کے دونوں سپر پاور طاقتیں تھیں جو اسلام میں آئیں تو یہ اسلامی سلطنت پھیلتی ہوئی چلی گئی. جیسے اسلامی سلطنت پھیلا، نو مسلم کمیونٹی کے لوگ زیادہ ہو گئے. اب مسئلہ آیا ان تک یہ دین کون پہنچائے گا؟ اور میں آپ کی نالج کے لیے بتا دوں، میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہندوستان کو دین اسلام آ چکا تھا. وقت نہیں ہے ورنہ میں عنوان چھیڑتا، ہندوستان میں آنے والے حضرات انبیاء علیہ السلام. کتاب لکھی گئی ہے باقاعدہ اس پر، کن کن نبیوں نے ہندوستان کا دورہ کیا. شاید آپ میں سے بہت کم لوگ جانتے ہوں گے، گجرات کے اندر آج بھی گجرات کی سب سے پہلی مسجد موجود ہے. اس مسجد کے ابھی بھی بنیادیں ٹکری ہوئی ہے، جا کر دیکھ لینا. وہ مسجد کا منبر اور محراب آج تک صحیح و سلامت ہے، یا گوگل میں سرچ کر کے دیکھ لینا. وہ منبر کی فوٹو آپ کو مل جائے گی، تصویریں آپ کو مل جائیں گی، ویڈیو آپ کو مل جائے گی. لیکن اس مسجد کو جو بنایا گیا پتھروں کی بنائی ہے، اس کا قبلہ کعبۃ اللہ کی طرف نہیں، مسجد اقصی کی طرف ہے. اس مسجد کو دیکھ کر یہ بات پتا چلتی ہے، مسجد حرام کو اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ ہمارا قبلہ بنانے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہندوستان پہنچ گیا تھا، اور اسی دور میں مسجد تعمیر کر دی گئی تھی جس دور کے اندر مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول قبلہ کہلاتا تھا.
اس کے علاوہ تو ہم جنوب کے لوگ ہیں، ساؤتھ انڈین، اچھی طرح چنئی کے علاقے کو جانتے ہیں، اور چنئی کے اندر کولم بیچ کو میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس کولم بیچ کے بغل میں سونے والے صحابی کو میں اور آپ جانتے ہیں، حضرت تمیم الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی کے دور کے صحابی ہیں۔ کولم بیچ پر چنئی کے اندر جن کے مزار موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کا خطبہ جو پچھلے جمعہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، اس خطبے کے سننے کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا جو اونٹنی تھی جس پر وہ سوار تھے، ان کا جو رخ تھا قسطنطنیہ ترکستان کی طرف جاتا تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری ترکی چلے گئے تھے اور وہیں پر نبی کے دور کے اندر دین پہنچا دیا تھا۔ آج بھی ان کی قبر مبارک قسطنطنیہ کے قلعے کے قریب آپ کو دیکھنے کی ملے گی۔ اور اسی دور میں حضرت تمیم الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کو لے کر ہمارے ساؤتھ انڈیا اور جنوبی ہندوستان، تمل ناڈو اور چنئی اور کولم کے علاقے میں آئے تھے، جن کے مزار اقدس آج بھی وہاں پر موجود تھے۔ صحابہ نے دین کی تمکین، دین کی حفاظت کس طرح کی؟ اپنے جانوں کے قربانیاں دے کر، اپنے مالوں کے قربانیاں دے کر، اپنے بیوی بچوں کے قربانیاں دے کر، اپنے کھیت کھلیان کے قربانیاں دے کر، اپنے شہر کے قربانیاں دے کر۔ یہ قربانی کا جذبہ کیوں، کیسے آیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے کو ہجرت کرتے ہوئے صحابہ کو جو ہجرت کا حکم دیا، وہ اس ہجرت کے حکم سے صحابہ کے دل میں یہ بات پیدا ہو گئی، اللہ کا دین، نبی اور نبی کا دین، یہ جو امانت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت فرمائی ہے، یہ اتنی بڑی امانت ہے، اس کے لیے ہمیں مکہ شہر چھوڑنا پڑے، نبی کے حکم سے ہمیں چھوڑ کر ہجرت کرنی پڑے گی۔ وہی صحابہ، مہاجر صحابہ، ان مہاجر صحابہ کو جب انصاریوں نے دیکھا، انصاری صحابہ کے دل میں جذبہ آیا، ارے رے یہ تو مکے کے وہ لوگ ہیں، یہ مہاجر صحابہ وہ ہیں، اللہ کے ایک حکم کے لیے انہوں نے اپنے گھر چھوڑے، اپنے کھیت کھلیان چھوڑے، کعبے کو چھوڑا، اللہ کے گھر کو چھوڑا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا، بیویوں کو چھوڑا، بچوں کو چھوڑا، اللہ کے حکم کی تکمیل کے لیے مدینہ ہجرت کیے۔ آج اسی اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے ہمیں اگر مدینہ بھی چھوڑنا پڑے تو ہم مدینہ چھوڑ کر کولم کے بیچ میں جا کر ہم اپنا مقبرہ بنا لیں گے، قسطنطنیہ کے قلعے کے قریب جا کر ہم اپنا مقبرہ بنا لیں گے۔ صحابہ نے اس طرح جان و مال کی قربانیوں سے یہ دین کی مضبوط فرمایا تاکہ ہر ایمان والے تک دین مضبوطی سے پہنچ جائے۔ جس طرح اللہ نے تنزیل دین میں کوئی کمی کی نہیں کی، اور میرے نبی نے تکمیل دین میں کوئی کمی کی، بولیے بھائی نہیں کی۔ کیوں؟ 1,40,000 صحابہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی نے سوال کر لیا تھا، الا هل بلغت، اے صحابہ بتاؤ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دین مجھ پر اتارا تھا کیا وہ دین میں نے تم تک پہنچا دیا؟ قالوا نعم قد بلغت یا رسول اللہ۔ 1,40,000 صحابہ نے گواہی دی کہ اللہ کے نبی آپ نے جو دین اللہ نے آپ کو ہدایت فرمایا تھا پوری امانت داری کے ساتھ آپ نے وہ دین ہم تک پہنچا دیا۔ اب اللہ کے نبی نے صحابہ کو ذمہ داری دی، بلغوا انی ولو آیا فلیبلغ الشاہد الغائب۔ اے صحابہ اب تمہاری ذمہ داری ہے، جو دین اللہ نے مجھ کو دیا میں نے وہ تم تک پہنچا دیا، اب تمہاری ذمہ داری ہے، تم ایک آیت بھی جانتے ہو تو اس ایک آیت کی دعوت و تبلیغ کرنا۔ اور جتنے لوگ یہاں پر نہیں ہیں، دنیا کے کسی خطے میں رہتے ہو، چاہے وہ چین کے اندر رہتے ہو، چاہے وہ رشیا کے اندر رہتے ہو، بر صغیر میں رہتے ہو، یورپین کنٹریز کے اندر رہتے ہو، نخلستان میں رہتے ہو یا ریگستان میں رہتے ہو، صحابہ تمہاری ذمہ داری ہے اس دین کو ان افراد تک پہنچانا۔ قربان جاؤں صحابہ کی مقدس جماعت پر، ان صحابہ نے اللہ کے نبی سے جو امانت لی، تمکین دی، دین کی مضبوطی کے ساتھ اس دین کو ہم جیسے نالائقوں تک یہ دین پہنچایا۔ پہنچایا نہیں پہنچایا؟ کوئی کمی ہے کیا؟ قرآن میں کوئی ڈاؤٹ ہے؟ صحابہ نے اس میں زبر زیر پیش کی، غلطی کی؟ کیونکہ میرے نبی کے دور میں تو قرآن لکھا ہوا نہیں تھا، صدیق اکبر کے دور میں جمع کیا گیا، عثمان غنی کے دور میں لکھا گیا،
7 نسخے لکھ کر دنیا کے 7 کونے میں بانٹ دی گئی تھی، وہی قرآن آج ہمارے سامنے ایک کتاب کی شکل میں موجود ہے۔ یہ قرآن کا جمع کرنا، اس کی تبلیغ کرنا، یہ دعوت ہمیں دیتی ہے کہ جس طرح اللہ نے قرآن کو اتارا، بنی نوع انسانی تک ان صحابہ نے پہنچایا، ایسے ہی جیسے اللہ نے دین کو اتارا اس دین کو صحابہ نے ویسے ہی پہنچایا، مضبوطی کے ساتھ۔ کوئی اس میں گھسنے، باطل کے گھسنے کی طاقت صحابہ نے نہیں دی۔ تنزیل دین اللہ کی جانب سے، تکمیل دین نبی کی جانب سے، تمکین دین صحابہ نے کیا۔ اس کے بعد چوتھا دین کا دور آیا، تدوین دین، دین کو لکھا گیا۔ امام بخاری کے دور میں بخاری، امام مسلم کے دور میں مسلم، امام ابو داؤد کے دور میں ابو داؤد، امام ترمذی کے دور میں شمائل ترمذی اور سنن ترمذی لکھی گئی۔ اور بتاؤں اس سے پہلے کے دور کو اٹھا کر دیکھیں، جب یہی دین عراق اور پرشین امپائر کے اندر داخل ہوا، وہاں کی لینگویج پرشین لینگویج تھی، فارسی لینگویج تھی، اور قرآن مکمل عربی میں تھا، نبی کے حدیث عربی میں تھی۔ وہ پرشین امپائر والے نبی کے عربی قرآن کو جانتے نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا امام اعظم ابو حنیفۃ النعمان ابن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کو کھڑا کیا، جنہوں نے قرآن اور احادیث اور صحابہ کی زندگی سے، قرآن اور حدیث سے اور صحابہ کی زندگی سے مسائل کو نکال کر فقہ حنفیہ کی شکل میں دین کو تدوین فرمایا، لکھا، اور لکھ کر امت کے لیے قیامت تک آنے والے نسل انسانی کے لیے جس طرح قرآن کتاب کی شکل میں، حدیثیں کتاب کی شکل میں تھی، اور جو نامعقول اور جو لوگ اس زبان کو نہیں جانتے، جن کی زبانیں جس زبان میں ہوں اس زبان میں فارسی اور فارسی سے اردو میں ٹرانسلیشن کر کر امت کے لیے مسائل کا ایک ذخیرہ چھوڑ کر چلے گئے۔ بدقسمتی ہے کہ آج اسلام کا لٹریچر اگر سب سے زیادہ کسی لینگویج میں اگر ملتا ہے تو وہ اردو زبان میں ملتا ہے، جبکہ قرآن کون سی زبان میں اترا؟ بولیے بھائی، عربی میں، میرے نبی کی زبان عربی، جنت کی زبان عربی، قبر کی زبان، قبر میں فرشتے عربی میں ہی سوال کریں گے، مردہ مرتے ہی عربی آ جاتی ہے۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا مفتی ابوالکلام شفیق القاسمی صاحب دامت برکات عالیہ سے جب میں مولی کورس کے سال اول میں تھا، حضرت سے پوچھ لیا تھا، حضرت مجھے عربی سیکھنا، اچھی عربی زبان آنا تو کیا کرنا؟ بولے مر جا۔ کیا بولے؟ مر جا، اس لیے کہ مرتی فوراً عربی لینگویج آ جاتی ہے۔ اگر زندگی میں سیکھنا ہے تو محنت کرنا پڑے گا، جو آج کا انسان نہیں کرتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا قرآن کی زبان عربی، حدیث کی زبان عربی، جنت کی زبان عربی، قبر کی زبان عربی، حشر کی زبان عربی، جتنی آپ کو ملیں گے یا عربی میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے قرآن اترا، نبی کی حدیث نے، صحابہ کی زبان عربی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ ساری دنیا کے لٹریچر کا اگر مطالعہ کر لیں، سب سے زیادہ دینی کتابیں اگر کسی زبان میں ملیں گی تو کون سی زبان؟ اردو زبان میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن، حدیث، فقہ، تفسیر، نحو، صرف، منطق، تعبیر، جتنے اسلام کے فنون ہیں، ہر فن کے اندر اگر کسی نے بھرپور انداز میں دینی خدمت انجام دی تو وہ علماء دیوبند نے انجام دی، اور علماء دیوبند کا مرکز مادر علمی دارالعلوم دیوبند رہا، اور مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے اندر اگر کسی زبان کو فروغ دی جاتی ہے تو وہ زبان اردو ہے۔ اس لیے ہندوستان، بر صغیر، پاک اور بنگلہ دیش کے لوگ جو رہتے ہیں ان کو بھی اردو زبان بآسانی آتی ہے۔ اور آپ کی نالج کے لیے بتا دوں، اگر کوئی آپ میں سے دبئی کا دورہ کیا ہے تو کر دیکھ لیں، کسی بھی شاپ میں چلے جائیں، آپ اردو زبان میں بولیں، کوئی نہ کوئی آپ سے اردو بات کرنے والا مل جاتا ہے۔ یہ اردو زبان کا ترانگ ہے۔ اسی کمال کی بنیاد پر اردو جاننے والے علماء نے دین کی کتابیں اتنی لکھی۔ آج عربی، انگلش، پرشین کے اندر آپ کو اتنی کتابیں نہیں ملیں گی دینی معلومات کی جتنی کتابیں اردو زبان میں لکھی، اس لیے کہ یہ تدوین دین کا کام،
جس طرح امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا، امام شافعی نے کیا، امام مالک نے کیا، امام احمد ابن حنبل نے کیا، امام ابو یوسف نے کیا، امام ظفر نے کیا، امام شیخین نے کیا، امام بخاری نے کیا، امام مسلم نے، امام ترمذی نے، امام نسائی نے، امام ابن ماجہ نے جس طرح انجام دے، اس کے بعد اگر کسی نے تدوین دین کو اگر لکھ کر مضبوط اور حفاظت کرنے کے اگر کوئی دنیا کے اندر کسی عظیم شخصیت نے اگر خدمت انجام دی ہے تو وہ یقیناً ہمیں فخر ہوتا ہے ہمارے اکابر و اسلاف حضرات علماء دیوبند نے یہ دین کی خدمت بڑے سے انجام ایسی دی ہے، عجم تو عجم عرب کے لوگ بھی آج مجبور ہیں کہ ہندوستان کے علماء نے کسی زبان کو چھوڑے بغیر انہوں نے دین کی خدمت انجام دی۔ آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں، حضرت عالمگیر رحمت اللہ کی علیہ جس مغلیہ امپائر مغلیہ سلطنت کو بے اور آپ خرابیوں کی وجہ سے گالیاں دیتے ہیں، اسی مغلیہ سلطنت میں مغلیہ امپائر کے اگر آپ حکومت کو اٹھا کر دیکھیں، اسی دور کے اندر حضرت عالمگیر رحمت اللہ علیہ، حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ جیسی عظیم شخصیتوں نے اسی دور میں فتاوی ہندیہ کے نام پر ایک فتوے کی بڑی موٹی ضخیم کتاب لکھی تھی، اور ہندوستان کو عربی زبان کے اندر ہند کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بھئی؟ فتاوی ہندیہ مطلب ہندوستان کے فتووں کی کتاب۔ کس نے لکھوائی؟ حضرت عالمگیر رحمت اللہ علیہ، اور اسی کتاب کو فتاوی عالمگیر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ حضرت عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے دور میں یہ کتاب لکھی گئی، اور آج دنیا کی بڑی بڑی لائبریریوں کے اندر آپ کو فتاوی ہندیہ نظر آئے، اور یہ خدمت علماء دیوبند کی پہلے کی نہیں، آج بھی ہو رہی ہے۔ ہمارے شہر کی ایک مایہ ناز شخصیت جن کو میں اور آپ بار بار دیکھتے ہیں، حضرت مولانا مفتی محمد شعیب اللہ خان صاحب دامت برکاتہ عالیہ مفتاحی بانی و محتمل مدرسے مسیح العلوم، جن کو بعض لوگ گالیاں بھی شاید دیتے ہوں گے، جن کے گزرنے پر شاید ہم میں سے کوئی انہیں سلام بھی نہیں کرتا ہوگا۔ میں آپ کو بتا دوں، مڈل ایسٹ کے اندر، متحدہ عرب امارات کے اندر، عربستان کے علاقے میں کئی مدارس میں مفتی شعیب اللہ خان صاحب کی ایک کتاب نفحات العبیر فی مہمات التفسیر، قرآن کی تفسیر پر لکھی گئی کتاب کو آج مدرسوں میں عرب میں پڑھایا جاتا ہے۔ جامعہ ازہر مصر جو بڑی سب سے ورلڈ کی بڑی یونیورسٹی جسے کہا جاتا ہے، اس یونیورسٹی کے اندر حضرت کی کتاب کو پڑھایا جاتا ہے۔ رئیس اکابر علماء دیوبند ہمارے شہر میں رہتے ہیں، لیکن ان علماء کی مجالس میں جانا، ان سے مستفید ہونا یا ان سے دین کی بات سمجھیں گے تب بات سمجھ میں آئے گی یہ دین کس چڑیا کا نام ہے۔ اسی لیے میں کہہ رہا تھا دین کو پہلے سمجھیں، دین کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، نبی نے اپنی طرف سے بنایا نہیں ہے، تنزیل دین اللہ نے دین کو اتارا اور میرے نبی نے تکمیل دین کو مکمل کیا، صحابہ نے تمکین دین کو مضبوط کیا، اور صحابہ کے بعد حضرات تابعین ائمہ فقہا و مجتہدین نے تدوین دین کو لکھ کر اسے کتاب کی شکل میں مضبوط اور محفوظ کر دیا۔ زمانہ بڑھتا گیا، چڑھتا گیا، کبھی اسلام غالب رہا، کبھی اسلام مغلوب رہا، کبھی کفر سر چڑھ کر بولا، کبھی شرک سر چڑھ کر بولا۔ اس سے پہلے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہمارے دور تک کی حکومتوں کے عنوان میں چھیڑا۔ میرے نبی نے اپنی زندگی میں فرما دیا پہلے نبوت کا دور رحمت کے ساتھ، خلافت کا دور اس کے بعد رحمت کے ساتھ، اس کے بعد ملوکیت آئے گی، اس کے بعد امارت آئے گی، اس کے بعد جبریت آئے گی۔ جبریت تو 100 سال سے چل رہی ہے نا، اس سے پہلے بنو عباسیہ، بنو امیہ اور عثمان امپائر کی حکومت تک فرمایا گیا یہ ملوکیت کی حکومت ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے ختم ہونے کے بعد دنیا کے اندر جبریت ڈکٹیٹرشپ کی حکومت آئی، اور آج سے 100 سال پہلے تک جو رحمت کا دروازہ خلافت، نبوت، امارت، ملوکیت کے ساتھ جو کھلا تھا، اللہ کے دین کی تدوین بھی کی گئی، اللہ کے دین کو تمکین بھی دیا گیا، اور اللہ کے نبی نے اپنے دور میں اللہ کے دین کی تکمیل فرما دی تھی۔
اس کے بعد تاتاریوں کی حکومت آئی، ادوار دیکھے، مسلمان ارتداد کا شکار ہوئے، مسلمان کبھی عروج پر رہا، کبھی تنزلی کا شکار ہوا، لیکن ہر دور کے اندر انسانیت کے احوال بدلتے رہے۔ جیسے حالات آتے ہیں، جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ حالات کا شکار بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے۔ تو نبی کے دور سے دین کا کام چل رہا ہے۔ یہ جو دین کا ابھی جو کام چل رہا ہے اس کی شکلیں بدلی ہیں، دین کا کام کسی زمانے میں نہیں رکا بھائی بولیے جی، اور دین کا تبلیغ کبھی رکا؟ اگر تبلیغ رک جاتی تو اصحاب بدر کتنے تھے؟ بدر کے میدان میں کتنے صحابہ تھے؟ بولو بھائی 313۔ اور اس کے 1-2 سال کے بعد جنگ احد ہوئی، اس میں کتنے صحابہ تھے؟ 313 تھے یا بڑے؟ کتنا تو معلوم نہیں گا، بڑے یا گھٹے؟ بڑے۔ اس کے بعد فتح مکہ، بیچ کی جنگیں چھوڑتا ہوں میں، احد نہیں بولے تو بات کا کیا بولتی؟ حدیبیہ وغیرہ کا پوچھوں۔ فتح مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز میں جو داخل ہوئے، مکے کو چھوڑے اللہ کے حکم سے، مکے میں داخل ہوئے اللہ کے حکم سے، کوئی خون کا خطرہ فتح مکہ کے لیے نہیں گرا۔ صحابہ اللہ کے نبی کے ساتھ چلتے چلے گئے، دشمن کے دل میں اللہ نے رعب ڈال دیا، دشمن مکہ چھوڑ کر بھاگنے لگا۔ بعض روایات میں مورخین نے لکھا ہے فتح مکے کے دن مسلمانوں کی تعداد تقریباً 1,40,000 تھی۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور بدر میں 313، 10 سال کا عرصہ بھی نہیں، 313 کی جو جماعت تھی وہی جماعت 10 سال کے اندر فتح مکہ میں پہنچی تو 1,40,000۔ کیسے؟ واٹس ایپ کے میسج سے، ٹویٹر ہینڈل سے میسج کر کر دین پہنچائے، فیس بک کے ذریعے سے، کس کے ذریعے سے؟ صحابہ کی صلح حدیبیہ کمپرومائز سن ہجری 6 میں ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی تھی، آپ کا دشمن ہمارے پاس، آپ کے شہر کا کوئی آ جائے ہم واپس کر دیں گے، کوئی مسلمان آپ کے پاس آئے واپس مت کرنا، اپنے پاس رکھ لینا، لیکن ہمارے دین کے کسی کام میں تم انگلی نہیں ڈالو گے، ہمارے کسی دشمن کو سپورٹ نہیں کرو گے، اور ہم بھی آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے۔ دین پھیلانا چاہتے ہو تو آپس کی لڑائیاں پہلے ختم کرو۔ یہ میسج ہے حدیبیہ کا۔ دین اگر پھیلانا چاہتے ہیں تو پہلے آپس کی لڑائیاں ختم کرنی پڑیں گی۔ لڑائیاں ختم نہ کی، اندرونی مخالفت چلتی رہی، آپ جتنی محنت کر لیں دین پھیلے گا نہیں۔ یہ فارمولہ دیا حدیبیہ کے مقام سے میرے نبی نے، کمپرومائز کیا۔ حضرت عمر نے تو کہا بھی تھا اللہ کے نبی آپ باطل پر ہیں کہ ان کے ہر شرط کو مان رہے۔ حضرت عمر کو اللہ کے نبی نے چپ کرایا، اس لیے کہ عمر تم جانتے نہیں ہو میں رحمت للعالمین ہو، دشمن کے ہاتھوں کو مصالحت سے باندھوں گا، پھر اللہ کے دین کی تبلیغ ایسی کروں گا کہ سن ہجری 6 کا معاہدہ اور سن ہجری 10 میں فتح مکہ، 4 سال کے اندر صلح حدیبیہ میں 1,400 صحابہ تھے احرام کے حالت میں، جب وہی صحابہ 4 سال کے بعد مکے میں پہنچ رہے ہیں تو وہ صحابہ کی تعداد 1,40,000 ہو چکی تھی۔ کیوں؟ آپس میں ٹانگ کھینچنے کا کام ختم کر دیا تھا، آپس کا عناد ختم، آپس کے لڑائی جھگڑے ختم، آپس کے اندر میل محبت کا پیغام، دشمن کو ان کے اپنے ہوش میں جینے دے کر اللہ کے نبی نے دین کی خدمت کا کام خود بھی اور صحابہ سے ایسا کیا، رہتی دنیا تک کے لیے صحابہ کی قربانیاں مجھ جیسے اور آپ جیسے لوگوں کے لیے مثالیں بن گئی۔
اور صحابہ نے جب محنت کی، اس محنت کا نتیجہ آج سے 100 سال پہلے تک مسلم امت کے اندر 2 چیزیں پائی جاتی تھی۔ ایک اللہ کی طلب، کیا چیز ہے؟ یاد رکھو، امت خسارے میں جانے کے 2 ریزنز ہیں۔ امت کے اندر سے جب 2 چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ امت تنزلی کا شکار ہو جاتی ہے، پستی کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس امت کی حالت یہ ہو جاتی ہے جب جو چاہے کافر تم پر سر چڑھ کر بولتا ہے۔ آج سے 100 سال پہلے تک مسلم امت کے اندر 2 چیزیں تھیں۔ ایک اللہ کی طلب، اللہ کے بندے میں یہ فکر رہتی تھی کہ اللہ مجھے مل جائے، میں اللہ کا قریبی بن جاؤں، مجھے اللہ کی رضا مل جائے، مجھے اللہ کا قرب مل جائے، مجھے اللہ کی خوشنودی مل جائے۔ یہ چیز 100 سال پہلے ختم ہو گئی۔ اور دوسری فرمایا، امت کے اندر سے آخرت کی فکر۔ آج سے 100 سال پہلے کے جو لوگ تھے، ان کے اندر آخرت کی فکر ہوتی تھی۔ ہمارے یہاں تو کیا اللہ کو صورت دکھیں گا با، شرابی کو اتنا بول دیتے، شراب پینے والے کو، تو پی رہا نا، یہ حالت میں مر گا، تو اللہ کو کیا جواب دیتا ہے؟ شرابی شراب سے توبہ کر دیتا تھا۔ آج بابا اگر بیٹے کو ڈانٹ ڈالیا کہ رے کوٹر مان رہا ہے، کیا رے جواب دیتا ہے؟ شام کو 2 کوٹرا مار لگاتا انہیں۔ ہوتا نہیں ہوتا بھی؟ وجہ آج کی امت کے اندر آخرت کی فکر ختم۔ کل کون جی دیکھ ہے، آج کا بولو جی کتا، بولتے نہیں بولتے ہم لوگ۔ یہ 2 چیزیں جب تک امت میں تھیں، مدرسے کے لیے طلبہ ملتے تھے، خانقاہ کے لیے مریدین ملتے تھے، حدیث سیکھنے کے لیے محدثین کو طلبہ ملتے تھے، قراء کو قرآن کے قاری ملتے تھے۔ جب سے امت کے اندر یہ 2 چیزیں ختم ہو گئی، اللہ کی طلب ختم، آخرت کی فکر ختم، یہ انسان اتنا بگڑا، مدارس سے طلبہ گھٹے، خانقاہوں سے مریدین گھٹے، محدثین کے مجلس سے طلبہ گھٹتے چلے گئے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ایمان کمزور ہوتا چلا گیا، دین چھپتا چلا گیا، اور دین کے خلاف جتنے ادیان باطلہ تھے یہ غالب ہوتے چلے گئے۔ جب امت میں یہ بگاڑ دیکھا، حضرت الیاس جی رحمت اللہ علیہ کے دور میں بڑی فکر ہوئی کہ یہ اللہ کے بندے کدھر جا رہے ہیں، اللہ کو طلب کیے بغیر۔ اللہ نے پیدا کیا، جسم دیا، ایمان دیا، مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، کلمے کی دولت دی، قرآن کا لا کیا، عمل دیا، پریکٹیکلی نبی عطا فرمایا، صحابہ نے عمل کر کے دین کو مضبوط کیا، دین کی تبلیغ کی، اور جو دین صحابہ کے ابو ایوب انصاری کی قربانی سے، تمیم الانصاری کی قربانی سے، بلال کی قربانی سے، خباب کی قربانی سے، عمار کی قربانی سے، یاسر کی قربانی سے، سمیہ کی شہادت سے جو دین اس امت تک پہنچا، آج اس دین کو مٹتا ہوا جب حضرت اللہ جی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا، ایک اندر سے فکر ہوئی، اور چلے گئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ طیبہ، کئی مہینے تک کا قیام فرمایا، اور اس قیام کی حالت میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت اور خواب کے ذریعے سے خوشخبری دی، اے الیاس تم پلٹ کر اپنے وطن میں واپس چلے جاؤ، اس لیے کہ اللہ تم سے دین کا کام لیں گے۔ کیا لیں گے بھائی؟ دین کا کام لیں گے۔ جس دن سے خواب دیکھا، حضرت الیاس رحمت اللہ علیہ کا کھانا پینا بند ہو گیا، قیام مدینہ میں ہیں، نہ دسترخوان پہ آ رہے ہیں، نہ کھانے کا کوئی بات کرے تو اس سوال کا جواب دینے سے بھی ان کا دماغ کہیں اور رہتا تھا۔ ساتھ میں حضرت مولانا خلیل الرحمن صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ ساتھ میں تھے۔ دیکھا الیاس جی رحمت اللہ علیہ تو مجنوں کی طرح حالت ہو گئی ہے، بلایا
بلا کر پوچھا الیاس کیا بات ہے، پریشان پریشان نظر آ رہے ہو؟ خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے سوال کے جواب پر الیاسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں گنہگار، ناکارہ، اللہ کا نافرمان، نبی کی سنتیں مکمل میری زندگی میں نہیں ہے، آبا و اجداد کے بدولت جو دین مجھ تک ملا اس دین پر میں صحیح سے عمل بھی نہیں کر پا رہا ہوں، مجھے اپنے آخرت کے خاتمے کا یقین نہیں، مجھ جیسے کمزور سے آ کر کالی کملی والے محمد الرسول اللہ نے فرمایا الیاس جاؤ، اللہ تم سے دین کا کام لیں گے، میں اس لائق نہیں ہوں، اس لیے میں شرمندہ ہوں، میں کیا اللہ کے دین کا کام کر پاؤں گا۔ کتنی عاجزی تھی۔ آج ہم 5 وقت کی نماز پر فخر کرتے ہیں، ایک پارے کی تلاوت نہیں، تلاوت ہم سے نہیں ہو پاتی، بغیر جھوٹ کے 1 گھنٹے کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ وہ اللہ کا ولی جس کی تہجد فوت نہیں ہوتی تھی، جس کی اشراق، چاشت اور اوابین فوت نہیں ہوتی تھی، جس کی نمازیں سالوں قضا نہیں ہوئی، جس کے تکبیر اولا نہیں چھوٹا، ہر مہینے کے 3 دن کا اعتکاف فرماتے تھے اور اپنے دل کے تزکیے کے لیے رائے پور کی خانقاہ میں جا کر ہر مہینے 3 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ وہ الیاسی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے میں ناکارہ، اس لائق نہیں ہوں کہ اللہ کے دین کا کام کر سکوں، لیکن اللہ کے نبی نے یہ ذمہ داری مجھے دے دی ہے، میں کیا کروں، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے، بہت بڑے محدث اپنے دور کے، سہارنپور مظاہر العلوم کے استاد، کئی حدیث کی کتابوں کی تشریحات انہوں نے کی ہے، انہوں نے تسلی دی۔ پوچھا اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ فرمایا اللہ تجھ سے دین کا کام لیں گے، یہ تو نہیں کہا نا کہ تو کر، اللہ کے نبی نے یہ تو نہیں کہا تو کر، اللہ کے نبی نے تجھے خوشخبری دی اللہ کام لیں گے، تو جیسا بھی ہے، نبی نے کہا ملک میوات جا، تیری ذمہ داری ہے میوات کو جانا، رہی بات دین کے کام اللہ تعالیٰ تجھ سے لیں گے، وہ جس حالت میں تجھ سے لے لے تو اللہ کی مرضی کے مطابق جھکنے پر آ جا، اللہ تعالیٰ تیرے ذریعے سے دین کی تجدید کاری فرمائے گے۔ دین کی تجدید کاری جملہ یاد رکھیں، اس لیے کہ ان اصطلاحات کو جو لوگ نہیں جانتے وہ تبلیغ پر بھی اعتراض کرتے ہیں، علماء دیوبند پر بھی اعتراض کرتے ہیں، ان نامعقول ناہنجار لوگوں کو کیا معلوم کہ دعوت اور دین کا جو کام ہے، دین کی جو بنیاد ہے، دین کی جو اساس ہے، یہ ایک اللہ نے تنزیل دین فرمایا۔ اب آ جاؤ پہلے شروع بیان میں، اسی لیے کہتا ہوں متخلفین، پیچھے آنے والے لوگ، انہیں آپ پوری بات سمجھ میں آئے گی اس بات کی گارنٹی نہیں، میں پہلے تشریح کر چکا ہوں، یہ دین کسی کے باپ کی جاگیر نہیں، تنزیل دین، اللہ نے دین کو اتارا، تکمیل دین، نبی نے دین کو مکمل کیا، کرنے کے بعد صحابہ کو دیا، صحابہ نے تمکین دین کو مضبوط کیا، اس کے بعد ائمہ، تابعین، صلحاء، فقہاء، مجتہدین نے اس کو تدوین دین کو کتاب کی شکل میں تدوین کر دیا، زمانے آتے گئے، دین میں بگاڑ آتا گیا، کسی نے دین کے اندر کچھ چیزیں گھٹائی، اسے الحاد، اور یہ کرنے والے کو ملحد کہتے ہیں، کسی نے 20 رکعت کو 8 کر دی، اشارہ سمجھے، کسی نے دین کو گھٹایا، کسی نے دین کو بڑھایا، جو دین کو بڑھائیں اسے بدعات کہتے ہیں، کسی نے دین کو گھٹا کر الحاد کیا، کسی نے دین کو بڑھا کر بدعات کیا، تو یہ جو دین کا سلسلہ چلا آ رہا تھا، تنزیل دین، تکمیل دین، تمکین دین، تدوین دین، اب یہ جیسا دین اللہ نے اتارا، اس دین کو جیسے میرے نبی نے مکمل کیا، صحابہ نے اس دین کو جیسے مضبوط کیا، ائمہ، صلحاء، تابعین، تبع تابعین نے اس دین کو جیسے کتابوں میں رکھا، اب اس دین کے اندر کوئی گھٹا رہا ہے، کوئی بڑھا رہا ہے، علماء دیوبند اٹھے، فرمایا نہیں، تمہارا گھٹانا برداشت نہیں، تمہارا بڑھانا برداشت نہیں،
دین اللہ کا اتارا، اس دین کو تکمیل نبی نے کیا، اس دین کی حفاظت صحابہ نے کی، اس دین کو تدوین اس کے بعد صلحاء نے کیا۔ اب علماء دیوبند نے بیڑا اٹھایا، کہا تطہیر دین، تبلیغ دین ہماری ذمہ داری ہے۔ جیسا دین اللہ نے اتارا، جیسا دین نبی نے دیا، جیسا دین صحابہ نے مضبوط کیا، جیسا دین ائمہ، صلحاء، شہداء، فقہاء نے محفوظ کیا، اس دین کو ہم حفاظت کے ساتھ بڑھوتری سے گھٹا کر، گھٹی ہوئی چیزوں کو بڑھا کر، تطہیر کے ساتھ پاکیزہ دین، جیسا دین اللہ نے اتارا ویسے دین کو لے کر تبلیغ دین ہر وہ کچے پکے مقام تک اس دین کو پہنچائیں گے جس دین کے پھیلانے کی ذمہ داری اللہ نے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، خیر امت کو جو ذمہ داری دی میرے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں صحابہ کو جو ذمہ داری دی، وہ ذمہ داری کی وجہ سے علماء دیوبند کھڑے تنزیل دین، تکمیل دین، تمکین دین، تحفیظ دین، تدوین دین کے ساتھ اس دین کے اندر گھسی ہوئی چیزوں کو پاک کر کے تطہیر دین بنایا، بنانے کے بعد اس دین کو تبلیغ دین کے ساتھ دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری نبھائی۔ شکلیں بدلی ہیں، دین کا کام نہیں بدلا ہے۔ پچھلے ہفتے مثال دی تھی، دودھ جمن ڈالا تو دہی، دہی میں تھوڑا پانی ڈالا تو لسی، زیادہ پانی ڈالا تو چھاچھ، اس کو پھینٹا گیا تو مکھن، مکھن کو پگھلایا گیا تو گھی۔ ہے تو اصل دودھ ہی نا، دودھ نہ ہوتا دہی نہ بنتی، چھاچھ نہ بنتی، لسی نہ بنتی، مسکا نہ بنتا، گھی کی شکل میں ہمارے سامنے وہ بہترین چیز نہ ہوتی۔ تو جیسے دودھ کی شکلیں بدلی، ایسے ہی یہ دین اللہ نے اتارا، نبی نے اس کی تکمیل کی، صحابہ نے اس کی حفاظت کی، مضبوط کیا، اور اس صحابہ کے بعد تبع تابعین نے اس کی شکل دی، اس کو تدوین دیا، اور علماء دیوبند نے اس کی حفاظت کے ساتھ اس دین کی دعوت و تبلیغ کی، چاہے وہ مدارس سے کر رہے ہوں، چاہے وہ خانقاہ سے کر رہے ہوں، چاہے وہ مراکز دینیہ سے کر رہے ہوں، چاہے مؤذن کے اذان جو ہوتی ہے یہ بھی دعوت و تبلیغ ہے۔ حضرت شیخ نے خود لکھا ہے، مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، یہ بلا رہا ہے کدھر؟ یہ مؤذن اللہ کے دین کی طرف بلا رہا ہے۔ تو رہی بات، جب یہ سارا دین کا کام ہے، سوال اٹھتا ہے پھر حضرت 3 دن کیا، 40 دن کیا، 4 مہینے کیا، 1 سال کیا، 3 سال کیا، یہ کیا باتیں ہے؟ بچوں لاڈی لو، میں آپ سے اتنا کہوں گا، یہ کسی قرآن اور حدیث سے میں زبردستی ثابت کرنے کی کوشش ہرگز نہیں کروں گا، اس لیے کہ نہ ہمارا قرآن اتنا مضبوط، نہ حدیث اتنی مضبوط۔ میں اتنا کہوں گا، جس طرح تمہیں MBBS ڈاکٹر بننے کے لیے گورنمنٹ نے ایک سلیبس بنایا ہے، یہ آپ کو نرسری پڑھنی پڑے گی، LKG پڑھنی پڑے گی، UKG پڑھنی پڑے گی، فرسٹ اسٹینڈرڈ سے لے کر 10th اسٹینڈرڈ تک پڑھنا پڑے گا، 10th کا آپ کا بورڈ کا ایگزام ہوگا، اس کو کلیئر کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد اگر آپ MBBS میں جانا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ کو سائنس سے PUC کرنی پڑے گی۔ کامرس سے کر آؤ گے، آرٹ سے کر آؤ گے تو آپ کا نہ نیٹ ہوگا، نہ CET ہوگی، نہ MBBS میں آپ کو سیٹ الاٹ ہوگی۔ جیسے دنیا میں کسی کام کے لیے حکومت نے ایک سلیبس بنایا ہے، ایسے ہی اکابر علماء دیوبند نے دین پر چلنے کے لیے ایک سلیبس بنایا کہ کوئی دنیاوی جھمیلے میں اٹکا ہوا ہے، کسی کو کلمہ نہیں آتا، کسی کو نماز نہیں آتی، کسی کو آتی ہے سورہ فاتحہ میں 4 غلطیاں، کسی کو آتی تو ہے لیکن دعائے قنوت نہیں آتی، دعائے معصورہ نہیں آتا۔ فرمایا کوئی بات نہیں، ہمارے پاس ایک سلیبس ہے، ہمارے پاس ایک سلیبس ہے۔ یہ سلیبس نہ اسٹیٹ سلیبس ہے، نہ CBSE کا سلیبس ہے، نہ ICSE کا سلیبس ہے، یہ اللہ کے تنزیل دین کا سلیبس ہے، نبی کے تکمیل دین کا سلیبس ہے، صحابہ کے تمکین دین کا سلیبس ہے، اور ائمہ فقہاء مجتہدین کے تدوین دین کا سلیبس ہے، اور حضرات علماء دیوبند کے تبلیغ دین کا سلیبس ہے۔ 3 دن اگر دے سکتے ہو آ جاؤ، کلمہ صحیح ہو جائے گا،
آ جاؤ نماز صحیح ہو جائے گی. اللہ نے فرصت دی ہے, اندر تڑپ آئی, 3 دن میں میں نے کہا اتنی بھی نماز بھی میری کمپلیٹ نہیں ہوئی, نہ دعائیں قنوت آیا نہ دعائیں معصورہ آیا, فکر پیدا ہوئی. اب اس کو کہتے ہیں بھائی دین اگر تھوڑا بہت سیکھنا چاہتے ہو آپ کو چاہیے کہ یہ 40 دن کا جو سمر کیمپ کا کورس ہے اس کو پڑھ لو. 40 دن اگر صبح سے شام تک اللہ کے دین کی فکر کرو گے دین تمہاری زندگی میں آئے گا. جب آئے گا دیکھے گا تہجد میں اٹھ کر کوئی ساتھی رو رہا ہے, ایسے بھیک مانگ رہا ہے, کس کے, اپنی ذات کے لیے نہیں امت کی ہدایت کے لیے. دل سوچنے پر مجبور ہو جائے گا آخر اتنا رو کر کیوں مانگ رہا ہے. 2 دن تک سمجھ میں نہیں آئے گا, تیسرے دن امیر صاحب سمجھائیں گے, چوتھے دن وہ بیٹھ کر ایسی دعا کرے گا خدا کی قسم سارے جماعت والوں کی دعا بعد میں قبول ہوگی, یہ تازہ انسان کی دعا اللہ پہلے قبول کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے جان کو لگایا, اپنے مال کو لگایا, گھر کے جھمیلوں سے دور, دکان کے جھمیلوں سے دور, کارخانوں کے جھمیلوں سے دور, مارکیٹ سے دور, بازار سے دور, ہر طرح کے دنیا کے جھمیلوں کو چھوڑ کر آ کر اللہ کے دربار میں یہ سوچ کر پڑھ گیا کہ اللہ کے اس سلیبس کو, تکمیل دین کو اگر میں سیکھنے کی اس کورس کو کرنے کی کوشش کروں گا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس کی کچھ نالج دے دے. پھر وہ 40 دن کی تکمیل کے بعد جب نکلے گا, اب جو 40 دن اس کے ساتھ پریکٹیکلی 5 وقت کی نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ جو پڑھی تھی, 41ویں دن مزاج بن چکا ہوگا. مسجد میں اللہ اکبر کی آواز آئے گی, بستر پر اس کی آنکھیں کھل جائیں گی اور دل کہے گا 40 دن تک تو نے مصلی پر گزارے, 41واں دن ہے لیکن آج کیا کرے گا. ماحول تو وہ نہیں رہا, اب وہ جھٹک کر جس کے دل میں اللہ کی طلب آخرت کی فکر آ گئی وہ بستر چھوڑ کر مسجد پر آنے والا بن جائے گا. اور یہ امت میں بگاڑ آیا 2 ریزن سے, ایک اللہ کی طلب ختم, ایک آخرت کی فکر ختم. اس میں جب اس سلیبس میں آئے گا اس بندے کے اندر اللہ کی طلب بھی آئے گی. اس لیے بیٹھتے ہی اللہ کے حمد, اللہ کی تعریفیں, دعا میں اللہ کی بڑائیاں, اللہ کی قدرت, اللہ کی کبریائی کے گن سنتے 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 اللہ کی بڑائی جب دل میں بیٹھے گی سوچے گا بندہ آخر اتنا بڑا اللہ 70 ماہوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے, کوئی تو ادا اللہ میری بھی پسند کر لے, میں بھی ساری زندگی اس اللہ کو منانے کی کوشش کروں گا. فکر آئی, تڑپ آئی, آخرت کی فکر آئی, آج اس کا جنازہ اٹھا, کل میرا نمبر ہے, پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا. شراب کی حالت میں مرا, اللہ کو کیا چہرہ دکھاؤں گا. ان انگریزوں کے بال رکھتا ہوا مرا, اللہ کو کیا جواب دوں گا. اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے جنازے نکلے, اللہ کو کیا وہ دکھاؤں گا. توبہ استغفار کرے گا, آخرت کی فکر کی وجہ سے وہ اللہ کا بندہ بننے کی کوشش کرے گا. اسی کا نام دعوت و تبلیغ کی مشن اور محنت ہے, اور یہ کام نبی کے دور سے چلا آ رہا ہے, شکلیں بدل بدل کر چلا ہے. آج کے دور میں جو دین کی دعوت کا کام ہے جو چل رہا ہے یہ دین کا کی کام ہے. جب یہ دین کا کام ہوتا ہے امت کے اندر جب اللہ کی طلب آخرت کی فکر آتی ہے وہ سوچتا ہے میں کیوں نہ میں اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا دوں, عالم ربانی بنا دوں. اس کی ایک فکر سے مدرسے کو طلبہ ملتے ہیں اور پیر کو مریدین ملتے ہیں. دین میں ایمان میں جیسی ترقی ہوگی یا آدمی اپنے آخرت کی اتنی فکر کرنے والا بنتا ہے. اسی لیے یہ دعوت و تبلیغ کی محنت سارے عالم کے اندر چل رہی ہے. الحمدللہ بڑی خوش قسمتی کا موقع ہے. اگلے مہینہ 20-21 کو ہمارے اس علاقے کا اجتماع ہے اور اس کے لیے محنتیں ہو رہی ہیں. آپ لوگوں سے گزارش ہے جتنا وقت آپ کے پاس بنتا ہے 3 دن اگر بنتے ہیں آئیے. تاہا میں بھی جماعت ٹھہری ہوئی ہے, خدا میں بھی جماعت ٹھہری ہوئی ہے. جو فرصت کے لمحات آپ کے پاس آئے اور کہیں امیر صاحب میرے پاس 2 دن کا وقت ہے, میرے پاس 3 دن کا وقت ہے, میرے پاس 10 دن کا وقت ہے, اس وقت کو میں دنیا کے بجائے آخرت کی طلب, اللہ کی طلب, آخرت کی فکر بنانے کے مشن میں لگانا چاہتا ہوں. آپ کے لیے کوئی ترتیب بنا دی جائے گی. جب جڑیں گے اس سے جڑنے پر, اس کورس کے کرنے پر, جیسے 10th کے پاس ہونے پر آپ کو مارکس کارڈ ملتا ہے, PUC کے پاس ہونے پر آپ کو سرٹیفکیٹ ملتا ہے, MBBS کے پاس کرنے پر آپ کو ڈاکٹریٹ کے سرٹیفکیٹ ملتے ہیں. اس طرح کی کوئی سرٹیفکیٹ اس کورس پر تو نہیں دی جاتی. ہاں اتنی امید ہے اس کام سے جڑیں گے, اللہ کی طلب
آخرت کی فکر کا جذبہ پیدا ہوگا. جذبہ پیدا ہوگا اپنے اندر بھی دین آئے گا, اپنے اولاد میں بھی دین لانے کی فکریں کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہیں سنی تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کام کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے, اور اس کے بانی اور اس کے اساس رکھنے والے ہمارے اکابر اسلام بالخصوص علماء دیوبند کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. اخیر میں ایک اعلان سماعت فرمائیں. جن علماء دیوبند کا آپ بار بار تذکرہ سن رہے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان علماء دیوبند سے بہت کام لیے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ, پھر ان کے مریدین میں حضرت قاسم نانوتوی, حضرت رشید احمد گنگوہی, یہ وہ سرخیل علماء ہیں جن کی مثالیں شاید قیامت تک ہم لوگوں کو مل جائیں. جب تک یہ لوگ رہے ان کے قدردان نہیں ہوئے. ان کے جانے کے بعد پتہ چلا یہ کتنی بڑی ہستیاں تھیں. تو ایسے ہی یہ اکابر ہمارے علاقے میں آتے جاتے رہتے ہیں. ہمیں ان اکابر علماء بزرگان دین سے محبت بھی ہو, تعلقات بھی ہونی چاہیے, کیونکہ انہوں نے بڑا ذمہ لیا ہے دین کا. ہم تو چھوٹے موٹے کام کر رہے ہیں. جیسے مثال دوں تو بات سمجھ میں آئے گی. سارا ولیمے کا خرچ ابو جان اٹھا رہے ہیں, اور بچے کیا کرتے ہیں, مہمانوں کو آؤ بیٹھو کھاؤ, پانی ڈالتی, جوس پلاتی, سنیکس لے لو بولتی. یہ جو چھوٹے چھوٹے کام جو بچے کرتے ہیں نا, وہ کام ہم لوگ کر رہے ہیں. اور یہ اکابر سارا ذمہ داری لے کر, جس طرح باپ کرتا ہے بچے کا ولیمہ, ایسی ذمہ داری نبھانے والے اکابر علماء ہیں. ان علماء سے ہمارا تعلق ہو, ملنا جلنا ہو, یا ان کا دیدار بھی ہو جائے تو ہمارے لیے ہو سکتا ہے کہ اس ادا پر اللہ ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما دے. تو بہرحال ایسے ہی اکابر علماء دیوبند میں ابھی فی الوقت دارالعلوم دیوبند کے جو محتمیم ہیں حضرت مولانا مفتی محمد ابو القاسم نعمانی بنارسی دامت برکات عالیہ, یہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم پرنسپل ہیں, اور یہ خلیفہ ہیں حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ. بڑی علمی شخصیت, اللہ تعالیٰ نے بہت صلاحیتوں سے نوازا ہے. ہمارے لیے خوش قسمتی ہے, آنے والی جمعرات کو 4 جنوری یاد رہتا ہے, 4 جنوری جمعرات کے دن عصر کے بعد کنگ پیلس گردھلی میں ایک پروگرام رکھا گیا ہے, جس کی اہم شخصیت حضرت مولانا مفتی ابو القاسم نعمانی دامت برکات عالیہ جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم ہیں. اتنی بڑی شخصیت ہمارے علاقے میں آ رہی ہے, ہماری نسلیں کہیں گی بعد میں چل کر, ارے ابو القاسم نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بچپن میں ہمارے علاقے میں آئے تھے. فخر کی بات ہے. ایسے بزرگان دین جب ہمارے علاقے میں آ رہے ہیں تو آپ لوگوں سے گزارش ہے, اگلی جمعرات کو عصر سے پہلے جتنے کام کرنے ہیں نمٹا دیں. انشاءاللہ عصر پڑھ کر, یا کم سے کم عصر میں نہیں ہو سکتا تو مغرب میں سے ہی آپ کنگ پیلس میں پہنچنے کی کوشش کریں, اس لیے کہ عمار یاسر صاحب دامت برکاتہم, حضرت ابو القاسم نعمانی, اور ہمارے کرناٹک کے امیر شریعت حضرت مولانا صغیر احمد صاحب, اتنی بڑی شخصیت حضرت کے ویلکم کے لیے آ رکھے ہیں. مقصود عمران صاحب, مولانا مفتی افتخار احمد صاحب, یہ سب عظیم شخصیتیں جب آ رکھے ہیں تو ہم جیسے نامعقولوں کو بھی چاہیے کہ ہم حضرت والا کے خطاب کو سننے کے لیے کنگ پیلس پہنچیں گے سب انشاءاللہ. اور خاص کر نوجوانوں سے گزارش ہے, نوجوانوں میں جس طرح فتنہ ارتداد کا فتنہ, نشے کا فتنہ جو عام ہو رہا ہے, اس کو بیس بنا کر یہ اجلاس رکھا گیا ہے. آپ لوگوں سے شرکت کی گزارش ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان اکابر و اسلاف و بزرگان دین کی مجالس میں ہمیں بار بار شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.